وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، شعبان المکرم کی آج 24 تاریخ ہے. ماہ رمضان مبارک کے طلوع ہونے کو 5 یا 6 دن باقی ہیں. اسی آیت مقدسہ کے تعلق سے گزشتہ جمعہ میں آپ خطاب سماعت فرما چکے ہیں، جس کا تعلق تھا قرآن کریم کے لفظ اور نظم سے، کہ قرآن کریم اپنے لفظ اور نظم کے اعتبار سے حد اعجاز تک پہنچا ہوا ہے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلیل نبوت ہے. وہ نہ صرف ایک دلیل بلکہ ہر 3 آیت ایک معجزہ ہے. اس طرح قرآن کریم بذات خود امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین کے نبوت پر تقریباً 6000 سے زائد معجزات کا مجموعہ ہے. معزز سامعین، قرآن نے لفظ و معنی کے مقابلے، لفظ کے اور نظم کے مقابلے کے لیے بار بار چیلنج کیا، لیکن اس زمانے سے لے کر آج تک نہ کوئی قرآن کی کسی صورت کا مثال لا سکا، نہ لا سکے گا. اس لیے قرآن نے خود اس کی خبری دے دی ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. معزز سامعین، جس طرح قرآن کریم اپنے لفظ اور نظم کے اعتبار سے حد اعجاز تک پہنچا ہوا ہے، اسی طرح مفہوم اور معنی اور مطلوب اور اسرار و رموز کے اعتبار سے بھی وہ ایک بحر لا پیدا کنار ہے. قرآن کریم کا خود ارشاد ہے کہ اگر دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے اور پھر اسی طرح اور سمندر اور درخت ملا کر کے قلم بنا کر روشنائی بنا کر اللہ کے کلمات کے عجائب، رموز اور اسرار کو لکھا جائے تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن کلمات الہی کا مفہوم مطلب کبھی ختم نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب متناہی ہیں، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اس کی صفت غیر متناہی ہوتی ہے. متناہی میں یہ خصلت ہی نہیں ہے کہ وہ غیر متناہی کا مقابلہ کر سکے. اس لیے سارے درخت قلم بن جائے اور سارے سمندر روشنائی بن جائے اور اسی کے مثل اور ملا لیا جائے، سارے انسان اور جنات و فرشتے مل کر کلام الہی کے اسرار و رموز لکھنا چاہیں تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کے کلمات کے اسرار و رموز اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سید المفسرین حبر امت، جنہیں سرکار نے سینے سے لگا کر کتاب و حکمت کی دعا دی اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ
عبداللہ بن عباس کو حکمت اور کتاب کا فہم عطا کر دے۔ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کا نکیل بھی غائب ہو جائے تو اسے بھی میں قرآن کریم کی آیات سے تلاش کر لوں گا۔ اور باب العلم حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کے تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کا بوجھ تیار ہو جائے گا، مگر سورہ فاتحہ کے اسرار و رموز اور عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ تو جس طرح قرآن اپنے لفظ و نظم کے اعتبار سے حد اعجاز تک پہنچا ہوا ہے، ایسے ہی مفہوم و مطلوب اور اسرار و رموز کے اعتبار سے بھی وہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے۔ امام غزالی اپنے وقت کے مجدد تھے، بڑے بڑے سائنسدانوں سے، فلاسفہ سے انہوں نے مناظرے کیے اور اسلام کی حقانیت پر۔ ان کے پاس ایک شخص آیا جو علم نجوم میں بہت ماہر تھا، ستاروں کی چال دے کر مستقبل کی باتوں کو بتانے والے کو علم نجوم کا ماہر کہا جاتا ہے۔ اس نے آ کر حضرت سیدنا امام غزالی سے پوچھا کہ آپ کے قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ تبیان لکل شیء، قرآن ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے ولا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، آپ کے قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ آپ بتائیے، آسمان پر ستارے دو طرح چلتے ہیں، کچھ تو وہ ہیں تو سیدھے چال چلتے ہیں، یعنی پورب سے پچھم کی طرف رواں دوا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو الٹی چال چلتے ہیں، یعنی پچھم سے پورب کی طرف جاتے ہیں۔ سیدھی چال چلنے والے ستاروں کا تو قرآن میں تذکرہ ہے، لیکن وہ ستارے جو الٹی چال چلتے ہیں ان کا قرآن میں کہاں تذکرہ ہے؟ امام غزالی اپنے وقت کے مجدد تھے، خود بھی ولی تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اچھا تم یہ بتاؤ کہ قرآن کی کس آیت سے تم نے یہ سمجھا ہے کہ ستارے سیدھے چلتے ہیں؟ تو اس نے کہا کل فی فلک یسبحون، سب کے سب یعنی سورج و چاند اور ستارے یہ آسمان کے نیچے گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے قرآن کا اعجاز ہے، جس آیت سے تم نے یہ سمجھا ہے کہ ستارے سیدھے چلتے ہیں، کل فی فلک، اسی کو پلٹ کے پڑھو تو بھی بنے گا کل فی فلک۔ اس کو صنعت معکوس کہا جاتا ہے، جسے اہل علم سمجھتے ہیں۔ سیدھے پڑھو گے تب بھی کل فی فلک بنے گا، الٹا پڑھو گے جب بھی کل فی فلک بنے گا۔ میرے قرآن کا اعجاز ہے کہ جس آیت سے تم نے یہ سمجھا کہ سیدھے ستارے چلتے ہیں، اسی آیت میں اس کا بھی ذکر ہے کہ الٹے ستارے چلتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس ایسی کتاب ہے جس میں کائنات بھر کے سارے اسرار و رموز موجود ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو باب علم تھے۔ آقا نے ارشاد ہی فرمایا ہے خلفائے راشدین کے تعلق سے، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا و عمر غیتانھا و عثمان سقفھا و علی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور صدیق اکبر اس کی بنیاد ہیں، اور فاروق اعظم اس کی دیوار ہیں، اور عثمان غنی اس کے چھت ہیں، اور علی اس کے دروازے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر تم میری ذات تک پہنچنا چاہتے ہو تو خلفائے راشدین کی محبت کو اپنے دل میں سمیٹتے ہوئے آنا، صدیق اکبر سے محبت کرتے ہوئے آؤ، فاروق اعظم سے محبت کرتے ہوئے آؤ، عثمان غنی سے محبت کرتے ہوئے آؤ، مولا علی سے محبت کرتے آؤ، تبھی تم شہر علم میں داخل ہو سکتے ہو۔ مولا علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی ان کے علم کا امتحان لینے کے لیے آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا
کہ آپ کے قرآن کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، تبیان لکل شیء ہے۔ آپ کے قرآن کا یہ کہنا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے چہرے پہ داڑھی بہت گھنی تھی، سینے سے بھری ہوئی، بہت خوبصورت اور بہت گھنی داڑھی تھی، اور اس یہودی کے چہرے پر تھوڑی داڑھی یہاں، تھوڑی یہاں، تھوڑی یہاں تھی۔ اس نے مولا علی سے پوچھا کہ اپنی داڑھی کا تذکرہ اور میری داڑھی کا تذکرہ آپ قرآن سے دکھا دیے تو میں سمجھ لوں کہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ وہ تو علی تھے، وہ تو باب العلم تھے، ان کے علم کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آقائے کائنات کو غسل دینے کے وقت آنکھوں پر کچھ پانی کے قطرات رہ گئے تھے تو مولا علی نے اسے اپنے ہونٹوں سے چوس لیا تھا۔ فرماتے میرے پاس جو علم کا سمندر ہے یہ وہی پانیوں کی برکت ہے اور نبی کی تعلیم کی برکت ہے۔ مولا علی سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کی داڑھی کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے، میرے داڑھی کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے، تو آپ نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی والذی خبث لا یخرج منہ الا نکیدا، جب زمین خراب ہوتی ہے تو کاش بہت کم اگتی ہے۔ جب زمین خراب ہوتی ہے تو کاش یعنی کھیتی بھی کم اگتی ہے۔ تو مقصد کیا تھا؟ الحمدللہ میرا سینہ نور ایمان سے منور ہے، زمین اچھی ہے تو داڑھی گھنی ہے، تمہارا سینہ یہودیت کی گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے، زمین خراب ہے تو اس کی کاشت بھی خراب ہے۔ میں آپ کو صرف یہ مثالیں دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن جس طرح اپنے لفظ اور نظم کے اعتبار سے حد اعجاز تک پہنچا ہوا ہے، ایسے اپنے مفہوم و معنی، مطلوب و اسرار اور عجائبات کے اعتبار سے بھی حد اعجاز تک پہنچا ہوا ہے۔ اور قریب آئیے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دے دیں۔ امریکہ جس کا اپولو نمبر 11 جب چاند پہ پہنچا تو دارالاسلام میں سوالات کے بوچھار ہو گئے۔ تمام دارالاسلام میں مسلمانوں نے سوالات لکھ کے بھیجے کیا چاند پہ پہنچنا ممکن ہے؟ امریکہ کا اپولو نمبر 11 چاند پہ پہنچ گیا ہے، اس کا دعویٰ ہے۔ بہت سارے مفتیان کرام نے اپنی اپنی سمجھ، وہیں تک سوچ سکتا ہے سمجھ جس کی جہاں تک ہے، ایک سے ایک مفتیان کرام نے اپنے تحقیق کے ذریعہ بہا لیے۔ ہمارے دادا شیخ جو ہمارے شیخ کے بھی شیخ ہیں، صدر العلماء شارح بخاری علامہ سید غلام جی نانی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو علم نو کے امام تھے، علی حدیث میں اپنے زمانے میں لاجواب تھے۔ انہوں نے حضور صدر الشریعہ جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں ان سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، ہر فن میں لاجواب تھے۔ میرٹھ میں جب ان کے ادارے میں سوال پہنچا تو انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا صحیح النظر فی صعود القمر، جنہوں نے اپنے دلائل کو براہین کی روشنی میں ثابت کیا کہ چاند پہ پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہمارے شیخ، ہمارے استاد محترم جامعہ اشرفیہ کے جو شیخ الافتاء تھے، مفتیان کرام کو تربیت دیتے تھے، پوری دنیا سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات لکھتے تھے، جنہوں نے ہم لوگوں کی تربیت کی ہے، ان کی بارگاہ میں جب سوال پہنچا تو انہوں نے بہت دلائل و براہین کی روشنی میں پوری ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اسلام اور چاند کا سفر۔ اور انہوں نے دلائل و براہین کے روشنی میں یہ لکھا کہ ہاں اسلام چاند پر پہنچنا ممکن ہے، چاند پر پہنچنا ممکن ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور بہت سارے مفسرین کے اقوال سے اس کو آپ نے روشن و منور فرمایا۔ آپ نے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے اس کتاب میں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو قرآن نے خود خوشخبری سنائی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن نہیں کافر چاند پر سفر کرے گا۔
اور اس آیت کریمہ کو موضوع بنایا والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ قرآن کہتا ہے جب قسم ہے چاند کی جب پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، تم طبق در طبق سوار ہو کر کے اوپر اڑو گے۔ قرآن نے نہ صرف یہ بتایا کہ چاند پہ پہنچنا ممکن ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ چاند پر جانے والے پیدل نہیں سواری کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ترکبن یہ رکبہ سے بنا ہے، اور رکبہ کی معنی ہوتے ہیں سواری سے سفر کرنا۔ اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ وہ سواری سے جائیں گے اور وہ مومن بھی نہیں ہوں گے، یہ بھی بتا دیا کہ وہ جانے والے کون ہوں گے، کافر و مشرک ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، طبق در طبق سوار ہو کر جاؤ گے، یعنی انسان کے مزید خالی چاندی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر مریخ تک کے بھی وہ سفر کر سکتا ہے۔ فما لهم لا یؤمنون، پھر قرآن کہتا ہے اس کے باوجود، یعنی قرآن کی یہ بشارتیں تم دیکھ رہے ہو لیکن اس کے باوجود تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی یہ جانے والے جو قرآن کی بشارت کے مطابق اوپر جائیں گے یہ مومن نہیں کافر ہوں گے۔ چنانچہ اگر آپ نے تاریخ پر نظر رکھی ہے تو جس وقت ان کا سائنسداں تین سائنسداں وہاں پہنچے تھے تو ایک سائنسداں نے وہاں پر چاند پر پہنچنے کے بعد بھی اذان کی آواز سنی تھی، اور جب اس نے اذان کی آواز سنی تو کہا اے اللہ، تو میرے خدا، میں نے تجھ کو اتنی بلندی پہ آ کے پہچانا، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی نے یہ بیان دیا تھا کہ چاند پر میں نے دیکھا کہ کسی زمانے میں یہ شک ہوا ہے، شک کے نشانات بھی میں نے دیکھے، یعنی حضور نے جو انگلیوں کے اشارے سے چاند کو شک فرمایا تھا اس کا بھی اس نے مشاہدہ کیا۔ اور چائنا میں تو بعد آتے بہت پرانی عمارت گرائی گئی تو اس کے بنیاد میں ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اس دیوار کی بنیاد اس سال ڈالی گئی جس سال آسمان پر چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن الحمدللہ اپنے الفاظ، نظم، فصاحت و بلاغت، معنی اور بدیع کے اعتبار سے بھی حد اعجاز تک پہنچا ہوا ہے۔ اسرار و معارف، مطالب اور مفہوم اور عجائبات کے اعتبار سے بھی ایسا بحر ناپیدا کنار ہے کہ جتنا آپ اس میں غوطہ لگاتے جائیں گے اس سے موتیاں نکلتی جائیں گی۔ اتنی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ من نہایت افسوس کے ساتھ ہم یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ اپنے بچپن میں ہم لوگ مشاہدہ کرتے تھے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد اگر محلے یا گاؤں سے گزرتے تھے تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے رہتے تھے، بچیاں، گھر کے افراد۔ اور آج آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے محلے میں صبح کے بس گزری آپ کو دیکھیے کتنے مکانات سے جہاں سے قرآن کی آواز آتی۔ وجہ کیا ہے؟ 1 بجے تک وہ ٹی وی دیکھیں گے اور پھر وہ 7-8 بجے تک سوئیں گے، آرام کریں گے، نہ ان کو نماز سے مطلب، نہ ان کو قرآن کی تلاوت سے مطلب۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے۔ ظاہر رمضان سے قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی ماہ مقدس کے شب قدر میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر حضرت جبریل علیہ السلام نے قرآن لا کر بیت العزت کے مقام پر لکھوا کے رکھ دیا تھا۔ پھر وہاں سے بیت العزت کے آسمان اول پر ایک خاص مقام ہے، لوح محفوظ سے حضرت جبریل پڑھ کر کے لائے اور بیت العزت کے مقام پر فرشتوں کو لکھوا کر ایک خاص مقام پہ رکھ دیا گیا جسے بیت العزت کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں دھیرے دھیرے جیسی ضرورت ہوتی رہی قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا۔ تو اب قرآن کے نزول کے 2 طریقے میں، پہلا طریقہ کہ مکمل قرآن شب قدر میں نازل کر کے بیت العزت کے مقام پہ رکھ دیا گیا، پھر 23 سال کے عرصے میں وہاں سے حسب ضرورت
आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका नुज़ूल होता रहा। कभी उस नुज़ूल का एतबार किया जाता है जो लौह महफूज़ से तो इन्ना अंज़लनाहु कहा जाता है, और कभी इस नुज़ूल का एतबार किया जाता है तो कहा जाता है तक़दीरुन मिन रब्बिल आलमीन। इसलिए अज़ीज़ों, गुज़श्ता जुमा में आपको बता चुके हैं कि हर हर्फ के बदले में एक नेकी, और नेकी कम अज़ कम 10 गुना, यानी एक हर्फ का बदले में 10 नेकी। फिर हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफुन हरफुन, लामुन हरफुन, मीमुन हरफुन। इस एतबार से खाली अलिफ लाम मीम पढ़ने से आपको 30 नेकियां मिल गई। और सूफिया ने ये इरशाद फरमाया कि ये तो हुरूफ की अदायगी के एतबार से है, लेकिन अगर हुरूफ तहज्जी का लिहाज किया जाए तो अलिफ लिखने में 3 हर्फ बनते हैं, अलिफ लाम फे। लाम लिखने में भी 3 हर्फ मिलते हैं, लाम अलिफ मीम। मीम लिखने में भी 3 हर्फ बनते हैं, मीम ये मीम। इस तरह अगर अलिफ लाम मीम पढ़ने से अल्लाह ताला अपने करम से 90 नेकियां अता फरमाता है। इसलिए अजीज़ों, आने वाले माह रमज़ान के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी के बाद, ज़कात और सदक़ात की अदायगी के बाद अज़ीम इबादत तिलावत कुरान करीम है। कुरान करीम के अल्फाज बार बार आप अदा करेंगे, बार बार आपके सवाब और नेकी में इजाफा होगा। कुछ लोग हमने इतना कुरान ख़त्म कर दिया, 3 कुरान ख़त्म कर दिया, 5 कुरान ख़त्म कर दिया, 10 कुरान ख़त्म कर। कुरान ये नहीं कहता कि इतना कुरान ख़त्म करो। आपने कुरान ख़त्म कर दिया, मुतअद्दिद बार आपको सवाब मिला, लेकिन काश आप खाली कुरान के अल्फाज नहीं पढ़ते, बल्कि कुरान का तर्जमा, उसकी तफसीर, उसकी तशरीह पढ़ते। तो एक कुरान के ख़त्म करने से बेहतर तुम्हें एक पारा तफसीर और तशरीह के साथ पढ़ना था। इसलिए कोशिश कीजिए कि कुरान के खाली अल्फाज को ही पर इत्तेफा न कीजिए। अगर आपके पास वक्त है नहीं, वक्त निकालिए ताकि ये समझ में आपको आए कि अल्लाह ताला मुझसे क्या फरमा रहा है, वो किस चीज़ का हमसे मुतालबा कर रहा है, कुरान में क्या हकाम हमारे लिए नाज़िल हुए हैं। तो जब आप तर्जमा माँ तफसीर पढ़ेंगे तो आपके रूहानियत में इनकलाब आएगा, और उसके सवाब की हदबंदी की ही नहीं जा सकती कि अल्लाह कितना अता फरमाएगा, तो उसके करम पर मौकूफ़ है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरान करीम के तिलावत के कुछ आदाब हैं, उन आदाब को भी मलहूज़ रखिए। मसलन बेवज़ू आदमी का कुरान छूना जायज़ नहीं है। कुरान कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। आप बेवज़ू हैं, ज़बानी कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान को आप छू नहीं सकती। उसके छूने के लिए तहारत शर्त है। बावज़ू हो जाएं, क़िबला रुख बैठे, मुमकिन है तो खुशबू का इस्तेमाल कर लें। पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ कुरान की तिलावत करें। ये नहीं कि अल्फाज कुरान के दाव रहे हैं और दिमाग इधर उधर आपका फैला हुआ है। पूरी इन्हिमाक, पूरी तवज्जो के साथ। फिर उलमा फरमाते हैं कि जब आयतें दुआ से गुजरें तो जिस चीज़ की दुआ का तज़किरा है आप खाली उसे ज़बानी से अदा ना करें, बल्कि आप खुद भी वो दुआ अपने दिल में करें। और अगर नहीं कर सके आप तो हदीस पाक से साबित है कि अगर किसी शख्स को कुरान की तिलावत ने उसकी दुआ से गाफिल कर दिया तो अल्लाह फरमाता है मैं उसके सवाल से बेहतर दूंगा। अगर नहीं भी कर सके आप और आप तिलावत से कुरान में मशगूल रहे तो आप बेहतर से बेहतर, अल्लाह ताला आपके हक़ में अच्छी तरह जानता है क्या चीज़ें वो अता फरमा दे। तो आप इन आदाब का ख्याल रखें। जब कोई कुरान की तिलावत कर रहा हो तो उसे सलाम न करें। खाली कुरान ही की बात नहीं है, आदमी किसी ज़िक्र में मशगूल है तब भी हुक्म नहीं कि उसे सलाम मत करें आप, ताकि उसको जवाब देने में खलल होगा। लेकिन अगर किसी ने सलाम कर ही लिया तो कुरान की तिलावत करने वाले पर जवाब देना वाजिब नहीं है। इसी तरह ज़िक्र में मशगूल होने वाले पर भी जवाब देना वाजिब नहीं है। लोग मस्जिदों में आते हैं तो ज़ोर से सलाम करते हैं, हालांकि अदब ये है कि जब आप देख रहे हैं कि लोग नमाज में मशगूल हैं, कुरान की तरफ मशगूल हैं, तो आप चुपचाप बैठ जाइए या फिर
تحیۃ المسجدہ کیجیے، سلام مت کیجیے۔ معزز سامعین، قرآن کریم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کریمہ تھی، جو وہ قرآن ہاتھ میں لیتے پہلے جزدان کو بوساتے تھے، پھر قرآن کریم کو کھول کر اپنے آنکھوں سے اور سینے سے لگاتے تھے، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے تھے۔ تلاوت کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت کے درمیان اگر آپ کو گھر میں یا کوئی خاص آدمی آپ کی ملاقات کے لیے آ گیا اور آپ کا بات کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تو قرآن کا ادب یہ ہے کہ قرآن کو بند کر دیجیے، اور بند کرنے کے بعد اب اس سے گفتگو کیجیے، اور جب وہ چلا جائے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے پھر تلاوت کا آغاز کیجیے۔ معزز سامعین، آنے والے ماہ مقدس کے لیے سے تیاری شروع کر دیجیے۔ صحابہ کی عادت تھی کہ اسی ماہ شعبان میں اپنا سارا حساب کتاب مکمل کر لیتے تھے لین دین کا، اور مشقت کے بھرے ہوئے کاموں کو اسی مہینے میں نپٹا لیتے تھے وہ، تاکہ ماہ رمضان میں ذہنی سکون کے ساتھ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اور آپ سب کے قرآن کی عظمتوں کو اپنے سینے میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی برکتیں جو آ رہی ہیں اسے ہم سب کو آپ سب کو سرفراز فرمائے۔ ان حضرات کی سنتیں باقی